لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے۔ وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 40 باب 31 آیت۔ خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آج میں آپ سے چند خاص باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ انسان ہوتے ہوئے ہمیں اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں عقاب کی طرح اڑنا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ کیسے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ عقاب بہت اونچائی پر اڑتا ہے اور اڑتے وقت وہ دوسرے پرندوں کی طرح پھڑپھڑاتا نہیں بلکہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے۔ آپ بھی عقاب کی طرح اپنے مقاصد کو اونچا رکھو اور کچھ بڑا کرو۔ کیا یہ آسان ہے؟ نہیں، یہ آسان نہیں، لیکن ناممکن بھی نہیں۔ ہمیں اپنا رویہ عقاب کی طرح کا بنانا ہوگا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے اور جانتے ہیں کہ عقاب ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے، طاقت کی، قابلیت کی، رفتار کی، مقاصد کی۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے طاقت کی، قابلیت کی، رفتار کی اور مقاصد کی، جیسے ایک عقاب میں ہوتی ہیں۔ 5 چیزیں ہیں جو عقاب کرتا ہے، وہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنا کر ذرا غور کیجئے۔ پہلی چیز، عقاب ہمیشہ تنہا اڑتا ہے۔ وہ جو اکیلا اڑتا ہے وہی مضبوط پر رکھتا ہے۔ کبھی بھی اکیلا اڑنے سے نہ ڈریں، نہ گھبرائیں، نہ اکیلا چلنے سے گھبرائیں۔ یہ حقیقت ہے کہ لوگ آپ کے خوابوں کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی آپ کی رویا کو، یہاں تک کہ وہ کبھی بھی آپ کی حمایت نہیں کریں گے۔ کچھ آپ کے خلاف ہوں گے، کچھ منفی سوچ اور رویہ رکھنے والے بھی ہوں گے، اور اگر آپ انہیں اپنے خوابوں کے بارے میں بتائیں گے تو وہ آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے۔ وہ آگے بڑھنے کے مواقع نہیں دیکھ سکتے جو آپ کی سوچ میں ہے۔ اس لیے آپ کو اکیلے اڑنا ہے۔ آپ کو منفی سوچ اور رویوں سے اونچا اڑنا ہے۔ جب آپ اکیلا اڑنا سیکھیں گے تبھی آپ مضبوط اور طاقتور شخص ہوں گے۔ آپ کی خود اعتمادی بڑھنا شروع ہوگی۔ اس واسطے آئندہ آپ کو اکیلا اڑنے سے خوف زدہ نہیں ہونا۔ اکیلا اڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ عقاب کبوتروں کے ساتھ نہیں اڑتا۔ آپ کبوتروں کے ساتھ مت اڑیں۔ کسی پر بھی بھروسہ مت کریں کہ کوئی آپ کے ساتھ اڑے یا اڑنے میں آپ کی مدد کرے۔ آپ کے اندر طاقت ہے کہ آسمان کو چھوئیں۔ ہر ایک کے اندر طاقت ہے، لیکن ہر ایک کے اندر ہمت نہیں کہ وہ آسمان کو چھوئے۔ آپ اس وقت تک کبھی بھی پہچان نہیں پائیں گے کہ کس قسم کی قوت آپ کے اندر ہے، جب تک آپ اکیلے نہیں اڑیں گے۔ لیکن جب آپ ہر چیز سے بالا تر ہو کر اڑیں گے، جہاں پر اڑنے کی کسی دوسرے میں ہمت نہیں، تب آپ کچھ آسمان کو چھونے والوں سے ملیں گے، بہت ہی تجربہ کار۔ آپ ان کے ساتھ اپنے خوابوں کو بانٹ سکتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ اپنے تجربے بانٹیں گے۔ اس لیے اونچا اڑیں اور اکیلے اڑیں۔ دوسری چیز، عقاب ہمیشہ رویا رکھتا ہے۔ ایک عمدہ رویا اور توجہ مرکوز رکھنا بہت ضروری چیز ہے کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عقاب ہمیشہ اس چیز پر جو اسے چاہیے گہری نظر رکھتا ہے۔ وہ صرف اپنے گول پر فوکس کرتا ہے، نہ کہ خوف پر۔ اپنے ٹارگٹ کی سیٹنگ کے بعد اپنے شکار کے لیے وہ اپنی رویا کو بالکل واضح رکھتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اپنے شکار ہی پر فوکس کرتا ہے۔ وہ ہرگز اپنے شکار کے فوکس سے نہیں ہٹتا جب تک وہ اسے شکار نہ کر لے۔ اسی طرح آپ کو بھی اپنے گول کو فوکس کرنا ہے۔ وہاں اور بھی پرندے اور جانور ہوتے ہیں، لیکن عقاب جسے فوکس کرتا ہے اسی کا شکار کرتا ہے اور اپنی نظریں اس پر سے نہیں ہٹاتا۔ اس کا شکار کو فوکس کرنا اسے بے چینی کی حد تک لے جاتا ہے۔
آپ کو بھی بے چینی کی حد تک جانا ہے تاکہ اپنے گول کو اچیو کر سکو۔ راہ میں رکاوٹیں کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے فوکس کرتے رہیں۔ تیسری چیز، عقاب طوفانوں سے پیار کرتا ہے۔ جب تمام پرندے بارش اور طوفان کی وجہ سے پھڑپھڑاتے اور چھپتے پھرتے ہیں، وہیں عقاب بارش اور طوفان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام پرندے پناہ ڈھونڈتے ہیں اور آرام کی جگہ تلاش کرتے ہیں، لیکن عقاب پرجوش ہوتے ہیں۔ مشکلات میں سے گزرنے کے لیے وہ طوفان میں اونچا اڑنا پسند کرتے ہیں، بادلوں کے پار، بادلوں سے اوپر۔ اس طرح وہ مضبوط تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور طاقتور بھی۔ اپنی زندگی کی مشکلات سے مت بھاگیں، اس کی بجائے دوڑ کر انہیں خوش آمدید کہو اور مشکلات کے بارے میں پرجوش ہو جاؤ۔ سخت مصیبت کے وقت کے لیے عقاب ہمیشہ بے قرار رہتا ہے۔ شکایت کرنے اور مشکلات سے بھاگنے کی بجائے اپنی مشکلات کی طرف بھاگیں۔ آپ کس طرح تیزی سے بڑھ سکتے ہو اور مضبوط اور طاقتور بن سکتے ہو؟ یاد رکھیے، جتنا زیادہ آپ مشکلات کا سامنا کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کو مواقع حاصل ہوں گے اور اتنا ہی زیادہ غلبہ پانے کے لیے آپ تیار ہوں گے۔ چوتھی چیز، عقاب مردار یا پرانی چیزیں نہیں کھاتا۔ آپ جانتے ہیں دوسرے پرندے جو چاہیں کھاتے ہیں، مردار اور پرانی۔ کوا ہمیشہ باسی اور سڑی ہوئی چیزیں کھاتا ہے، لیکن عقاب صرف تازہ شکار کھاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ بھی اپنا رویہ ایک عقاب کی طرح رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی قوت کو اپنے ماضی کے ذریعہ پھنس کر ضائع نہ کریں، کیونکہ جو جانا تھا وہ چلا گیا اور جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب آپ کو آگے بڑھنا ہے، اپنے ماضی کو چھوڑ دیں، بھول جائیں اپنے ماضی کو۔ کیا آپ جانتے ہیں دو چیزیں ہیں جو ہمیں شادمانی اور کامیابی سے روکتی ہیں؟ پہلی ماضی میں رہنا اور دوسری دوسروں کا مشاہدہ کرنا۔ عقاب کبھی بھی کسی کا مشاہدہ نہیں کرتا اور نہ ہی ماضی میں رہتا ہے۔ پانچویں چیز، عقاب کی تربیت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر عقاب جب اس کا وقت آتا ہے کہ وہ اڑنا سیکھے، تب مادہ عقاب اپنے آرام دہ تہوں کو دور کر دیتی ہے اپنے گھونسلے سے۔ تب عقاب اور اس کے بچے بے چین ہو جاتے ہیں۔ تب مادہ عقاب ان بچوں کو گھونسلے سے باہر پھینکنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ ہر روز اور بار بار ایسا کرتی رہتی ہے جب تک کہ عقاب اڑنا نہیں سیکھ جاتے۔ وہ ایسا کرتی رہتی ہے جب تک وہ بے خوف اڑنا نہ سیکھ لیں، جب تک وہ مضبوط نہ بن جائیں، اور آخر کار وہ آسمان میں اڑنے لگتے ہیں۔ اس لیے آپ کو بھی بڑا سخت قسم کا تیار ہونا ہے اور اپنی آرام دہ جگہ سے نکل کر خلا میں جانا ہے۔ آرام دہ جگہ میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ ہر روز، ہر دن آپ کو جانا ہے، آپ کو اڑنا ہے اپنے برے وقت کے ذریعے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس سے آپ سخت اور مضبوط بنیں گے۔ جاؤ اور اڑو۔ ہیلیلویا۔